خواتین اسلام کے علمی کارنامے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار فقہائے صحابیات میں ہوتا ہے، اور آپ کے فتاویٰ کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ ان سے 101 صحابہ کرام نے احادیث روایت کی، جن میں 23 خواتین شامل ہیں۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی درہ کے علم کا عالم یہ تھا کہ انہیں حضرت سعید بن مسیب سے مروی تمام احادیث مبارکہ یاد تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کر دی۔ کچھ دن بعد جب وہ پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ حضرت سعید کا جتنا علم ہے وہ مجھے زبانی یاد ہے، میں تجھے پڑھا دوں گی۔ عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص آپ تابعیہ ہیں۔ اپنے باپ اور اپنی ماں ام ذر سے کثیر احادیث مبارکہ روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ازواج مطہرات کی زیارت کی۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ہیں، بلکہ امام مالک کے استاذہ میں سے آپ کے علاوہ کوئی دوسری خاتون استاذ نہیں ہیں۔ تہذیب التہذیب میں ہے، امام مالک کی بیٹی فاطمہ کا تجرع علمی کچھ یوں تھا۔ علامہ زبیری فرماتے ہیں، امام مالک کی بیٹی نے موطا امام مالک کو حفظ کر لیا تھا، اور وہ دروازے کے پیچھے بیٹھتی۔ جب کوئی حدیث سنانے والا غلطی کرتا تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتی، جس پر اس کو غلطی بتاتے۔ نفیسۃ العلم یہ لقب ہے حضرت امام حسن بن علی کی پڑپوتی اور امام جعفر صادق کی بہو نفیسہ بنت الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب کا۔ وہ حدیث و تفسیر دونوں کی عالمہ تھیں۔ حضرت امام شافعی انہی کے شاگرد تھے۔ کثیر علماء صالحہ آپ کی بارگاہ سے علم الحدیث و تفسیر کی پیاس بجھاتے۔ العلام للزرقلی میں ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب معجم شیوخ الذہبی میں، اسی طرح علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب المعجم المؤسس للمعجم المفہرس میں اپنی بہت سی معلمات اور شیخات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے الدر الکامنہ فی اعیان المئات الثامنہ اور انباء الغمر فی انباء العمر میں بہت سی خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے شاگرد علامہ سخاوی نے اپنی کتاب کی ایک جلد خواتین کے لیے خاص کی ہے۔ انہوں نے 1070 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر محدثات و فقیہات تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے متعدد خواتین سے علم حاصل کیا، مثلاً ام ہانی بنت الحوینی، ام الفضل بنت محمد المقدسی، خدیجہ بنت ابی الحسن المکن، نشوان بنت عبداللہ الکنانی، ہاجر بنت محمد المصریہ، امت الخالق بنت عبداللطیف العقبی وغیرہ۔ انہوں نے اپنی معجم اور دیگر مؤلفات میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی روایات بیان کی ہیں۔ خطیب بغدادی نے طاہرہ بنت احمد بن یوسف التنوخیہ سے سماعت کی، جو بڑی محدثہ اور فقیہہ تھیں۔ جلیلہ بنت علی بن الحسن الشجری نے عراق اور شام کا سفر کیا تو علامہ سمعانی اور دیگر علماء کرام نے ان سے فیض اٹھایا۔ ابو عمر و مسلم بن ابراہیم الازدی الفراہیدی نے 70 خواتین سے روایت کی ہے۔ اس طرح ابو الولید حشام بن عبد الملک الطیالسی کے شیوخ میں بھی 70 خواتین کا نام ملتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے جن خواتین سے استفادہ کیا
اور ان سے احادیث روایت کی، ان کی تعداد 80 سے متجاوز ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن محمود بن النجار کے استاذہ اور شیوخ میں 3000 مرد اور 400 خواتین تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں 3 صدی ہجری کے اوائل تک 824 خواتین کے نام ذکر کیے ہیں جنہیں روایت حدیث میں شہرت حاصل تھی۔ علم حدیث کے اشاعت و ترویج کے میدان میں زمانہ کے اعتبار سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی اور عمومی انداز میں بھی۔ امام ذہبی نے خواتین محدثات کے بارے میں فرمایا، خواتین میں سے میں کسی بھی خاتون کو نہیں جانتا کہ ان میں سے کوئی علم الحدیث میں مہتم ہو اور محدثین نے اس کو ترک کر دیا ہو۔ فقہ حنفی میں علامہ علاء الدین کاسانی کی کتاب بدائع الصنایع کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس جیسی نفیس کتاب فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ علامہ کاسانی نے علامہ علاء الدین سمرقندی کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح کی اور شرح میں قرآن اور حدیث سے فقہ حنفی کو مزین کیا۔ آپ نے جب یہ کتاب علامہ سمرقندی کی بارگاہ میں پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کا تجرع علمی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیا، حالانکہ آپ کی بیٹی کے رشتے بڑے بڑے شہزادوں کی طرف سے آتے تھے مگر آپ ٹھکرا دیتے تھے، اور آپ کی بیٹی بہت بڑی فقیہہ تھیں۔ ان کی فقہ کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جب آپ کی طرف سے فتویٰ جاری ہوتا تو اس پر علامہ سمرقندی، علامہ کاسانی اور ان کی بیوی کے دستخط ثبت ہوتے تھے۔